بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زندہ دل، بیدار مغز، چاق و چوبند اور ایسا جرأت مند بہادر نوجوان تھا جسے مشکلات و مصائب عاجز نہ کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فہم و فراست، عقل و دانش اور باریک بینی کا وافر حصہ عطا کر رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شوقین مزاج، رنگین طبع اور عیش و عشرت کا دل دادا بھی تھا۔ رنگین مزاجی میں یثرب میں بسنے والے یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ جب بھی اس کے دل میں کسی مغنیٰ سے ملاقات اور گانا سننے کا شوق پیدا ہوتا تو وافر مقدار میں مال و متاع لے کر نجد سے سوئے یثرب روانہ ہو جاتا۔ وہاں پہنچ کر یثرب کے باشندوں پر بے دریغ دولت نچھاور کرتا تاکہ وہ خوش ہو کر اس کے لیے دل پسند عیش و عشرت کا ماحول مہیا کریں۔ اس لیے نعیم کا یثرب میں اکثر آنا جانا رہتا اور یثرب کے یہودیوں سے اس کے گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ خاص طور پر بنو قریظہ سے اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشد و ہدایت اور حق و صداقت کا سرچشمہ دین اسلام دے کر بھیجا اور اس طرح انسانیت پر اپنے فضل و کرم کی برکھا برسائی اور اسلام کی نورانی کرنوں سے مکہ معظمہ کے در و دیوار چمک اٹھے، لیکن نعیم بن مسعود اپنی دھن میں مگن رہا۔ دین جدید سے اس لیے پہلو تہی اختیار کی کہ یہ میرے عیش و عشرت میں رکاوٹ بن جائے گا، اور اس طرح یہ اسلام کے بدترین دشمنوں کے ساتھ مل گیا تاکہ اپنی تلوار سے اس کی بھیک کینی کر سکے۔ لیکن نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احزاب میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو اسلامی تاریخ میں ایک سنہری باب کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس کارنامے نے جنگی تاریخ میں ایک ایسی کہانی جنم دی جسے سن کر بڑے بڑے دانشور ورتائے حیرت پڑ گئے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ جاننے کے لیے آپ کو ذرا سا پس منظر میں جھانکنا پڑے گا۔ غزوہ احزاب سے چند روز پہلے یثرب کے یہودی بنو نذیر حرکت میں آئے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبرت آزما ہونے کے لیے آپس میں منظم ہو کر تیاریاں کرنے لگے تاکہ یک بارگی زوردار حملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے دین کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں مدینہ کے زمائے یہود مکہ میں قریش کے پاس گئے، انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور ان سے پختہ عہد کیا کہ جو ہی تمہاری فوجیں مدینہ کے قریب پہنچیں گی ہم پوری تیاری کے ساتھ تمہارا استقبال کرتے ہوئے تم میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر زمائے یہود کو یہ وفود نجد کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر بنو غطفان سے ملا اور انہیں اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور دین جدید کی بیک کنی کے لیے آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور رازدارانہ انداز میں انہیں اپنے اور قریش کے مابین طے پا جانے والے معاہدے کے بارے میں آگاہ کیا۔ بلاخر بنو غطفان کے ساتھ بھی وہی معاہدہ طے کیا جو قریش کے ساتھ طے پایا تھا۔ قریش اپنے قائد ابو سفیان بن حرب کی زیر کمان بڑے تمطراق سے مکہ سے سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ لشکر میں گھڑ سوار بھی تھے اور پیادہ بھی، قابل ذکر کوئی قریشی بھی مکہ نہ رہا۔ اس طرح بنو غطفان میں اپنے سپہ سالار رینا بن حرس غطفانی کی قیادت میں نجد سے روانہ ہوئے۔ بنو غطفان کے لشکر میں اس داستان کے ہیرو جناب نعیم بن مسعود بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن افواج کی آمد کا پتہ چلا تو مشورے کے لیے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا۔ سوچ بچار کے بعد یہ بات طے پائی کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے۔ اتنے بڑے لشکر کا دفاع کرنے کے لیے یہ خندق بہت مفید ثابت ہوئی۔ مکہ اور نجد سے آنے والے دونوں لشکر جو ہی مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، یہودی قبیلے بنو نذیر کے زماں مدینہ میں آباد بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑائی میں بھرپور شرکت کی دعوت دی اور انہیں مکہ اور نجد سے آنے والے لشکروں کا خیر مقدم کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ بنو قریظہ کے زماں نے انہیں کہا، آپ لوگوں نے دل پسند اور مرغوب کام کی طرف ہمیں دعوت دی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمارے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو معاہدہ طے پا چکا ہے، ہم مدینہ میں امن و آشتی سے رہیں گے، اور تم جانتے ہو کہ اس تحریری معاہدے کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لڑائی میں کامیاب ہو گئے
تو ان کی ہم پر گرفت مضبوط ہو جائے گی اور ہمیں معاہدہ توڑنے کی جرم میں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن بنو نذیر کے زماں انہیں مسلسل معاہدہ توڑنے کے لیے اکساتے رہے اور اس سلسلے میں انہیں سبز باغ دکھلاتے رہے، اور انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا اس دفعہ مسلمان اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ ہماری مدد کے لیے 2 بڑے لشکر بس پہنچا ہی چاہتے ہیں۔ بالآخر بنو قریظہ نے بنو نذیر کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور تحریری دستاویز کو پھاڑ ڈالا، اور مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں شمولیت کا اعلان کر دیا، اور یہ خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب وہ دونوں جانب سے دشمن کے نرکے میں ہیں۔ قریش اور بنو غطفان ہمارے مقابلے کے لیے باہر سے آ رہے ہیں، اور بنو قریظہ مدینہ منورہ کے اندر سے ہمارے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہم سے وعدہ تھا کہ ہم کسرا اور کیسر کے مالک بن جائیں گے، اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم میں سے کوئی بے خوف بیت الخلا تک بھی نہیں جا سکتا۔ پھر یکے بعد دیگرے مسلمانوں سے علیحدہ ہونے لگے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ داخلی محاذ سے بنو قریظہ کے حملہ آور ہونے کی بنا پر ہماری عورتیں، بچے اور گھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ چند سینکڑے وہی مسلمان آپ کے ساتھ رہ گئے جو پختہ ایمان کے حامل تھے۔ دشمن کی جانب سے محاصرے کو تقریباً 20 دن گزر چکے تھے۔ اندرونی اور بیرونی اعتبار سے حالات ناگفتہ با صورتحال اختیار کر چکے تھے۔ اس نازک ترین اور اندوہناک صورتحال کو دیکھ کر ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رب العالمین میں گڑ گڑاتے ہوئے بار بار یہ فرمانے لگے الہی اپنے وعدے کے مطابق ہماری مدد فرما، الہی اپنے وعدے کے مطابق ہماری مدد فرما۔ ادھر آپ فرما رہے تھے کہ ادھر نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے بڑی بے چینی کے ساتھ کروٹیں لے رہے تھے۔ بے و اضطراب کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنی نگاہ کو صاف و شفاف آسمان پر جگمگاتے تاروں میں دوڑا رہے تھے اور گہری سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر اپنے دل سے محو گفتگو ہوئے اور کہنے لگے نعیم تجھ پر افسوس، نجد جیسے دور دراز علاقے سے برگزیدہ لوگ شخص اور اس کے ساتھیوں سے تم کیوں لڑنے آئے ہو؟ تم کسی چھنے ہوئے حق کو حاصل کرنے یا پامال شدہ عزت کو بحال کرنے کے لیے تو ان سے نہیں لڑ رہے، تمہیں بغیر کسی وجہ سے لڑنے آئے ہو۔ کیا تجھے جیسے دانشور شخص کے لیے مناسب ہے کہ بلا وجہ کسی کو مارے یا خود مرے؟ نعیم تجھ پر صد افسوس، بھلا تجھے کیا چیز تنگ کر رہی ہے؟ تم ایک ایسے برگزیدہ شخص کے مقابلے میں آؤ جو اپنے ماننے والوں کو عدل و انصاف اور صدقہ خیرات کا حکم دیتا ہے۔ بھلا تجھے کیا چیز تنگ کرتی ہے؟ تم اپنا نیزہ اس کے ان ساتھیوں کے خون میں رنگو جنہوں نے اس رشد و ہدایت کے پیغام کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے۔ جناب نعیم کے دل میں یہ خیالات و افکار گردش کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک انقلابی اقدام کرنے کا تاریخی فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ اس فیصلے کو فوری طور پر نافذ کر دیا جائے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اپنی چھاؤنی سے نکلے اور تیز تیز چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے تسلیم اور رضا اور ادب و احترام کی تصویر بنے کھڑے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کیا تم نعیم بن مسعود ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اس وقت یہاں کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جو بھی پیغام آپ لے کر آئے وہ برحق ہے۔ پھر اس کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے مسلمان ہونے کا میری قوم کو ابھی علم نہیں ہوا۔ اب جو بھی مجھے آپ حکم دیں گے میں برضا و رغبت اسے بجا لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم واپس اپنی قوم میں جاؤ اور کوئی ایسی چال چلو جس سے دشمن کے موجودہ محاصرے میں اضمحلال پیدا ہو اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ لڑائی میں دھوکہ دہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چشم ماں روشن دل ماں شاد، میں دشمن کے خلاف ایسی چال چلوں گا کہ آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔
नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फौरी तौर पर बनु करीज़ा के पास पहुँचे। वो पहले इनके हम प्याला और हम नवाला थे। इनसे कहा, ए बनु करीज़ा, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए किस कदर खैरख्वाही के जज्बात रखता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, आप हमारे जिगरी दोस्त हैं। इसने कहा, इस लड़ाई में कुरैश और बनु गतफान की हैसियत तुमसे मुख्तलिफ है। उन्होंने पूछा, वो कैसे? इसने कहा, ये तुम्हारा शहर है, इसमें तुम्हारा माल, औलाद और औरतें हैं। तुम इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये कुरैश और बनु गतफान का शहर नहीं, इनके माल, औलाद, औरतें किसी दूसरे शहर में हैं। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों से लड़ाई करने आए हैं। उन्होंने तुम्हें मुसलमानों के साथ मादा तोड़ने और अपनी मदद के लिए तुम्हें पुकारा, तो तुमने इनकी बात को तस्लीम कर लिया। अगर वो इस लड़ाई में कामयाब हो गए तो इसे गनीमत समझेंगे और जी भर कर माले गनीमत समेट कर ले जाएंगे। अगर लड़ाई में नाकाम हो गए तो अपने घरों को वापस लौट जाएंगे और तुम्हें यहाँ मुसलमानों का निशाना बनना पड़ेगा, और तुम जानते हो कि इस सूरत हाल में तुम कुछ ना कर सकोगे। उन्होंने कहा, तुम सच कहते हो, हम क्या करेंगे, तुम्हारी क्या राय है? इसने कहा, मेरी मुखलिसाना राय ये है कि तुम इस शर्त पर इस लड़ाई में इनका साथ दो कि वो अपने चंद मौजूद अफराद तुम्हारे पास बतौर गिरवी रखें। इस तरह वो तुम्हारे शाना बशाना मुसलमानों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। या वो कामयाब होंगे या इस मैदान में वो फना हो जाएंगे। उन्होंने कहा, आपने बड़े पते की बात की है। आज आपने दोस्ती और खैरख्वाही का हक अदा कर दिया। फिर वो इनके पास से उठे और सीधे कुरैश के सरदार अबू सुफियान बिन हरब के पास गए और इनसे कहा, ए ख़ानदान कुरैश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दावत है। मुझे आज एक बात का पता चला है, मैं तुम्हें फ़ौरन बताने चला आया। तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि इसे छुपाए रखना और मेरे हवाले से किसी को ना बताना। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक, हमारा आपसे वादा रहा, हम किसी को नहीं बताएंगे। इसने कहा, बनु करीज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़े पर बड़े ही नादम हुए हैं। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये पैगाम भेजा है कि हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ किया जाए। हम दोबारा आपके साथ अमन और आश्ती के साथ रहने का मुआहदा करना चाहते हैं। आप अगर चाहें तो कुरैश और बनु गतफान के बेशतर मरूफ अफराद आपके सपुर्द करने का एहतमाम कर देंगे। चाहें तो आप इनकी गर्दनें उड़ा दें, फिर हम आपके शाना बशाना इनके खिलाफ लड़ेंगे, यहाँ तक कि आप इनका काम तमाम कर सकें। फिर इसने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए इरशाद फरमाया, अगर यहूदी तुम्हारे अफराद अपने पास गिरवी रखने का मुतालबा करें तो कोई अपना फर्ज इनके सपुर्द ना करना। अबू सुफियान ने ये बातें सुनकर कहा, तुम हमारे बेहतरीन दोस्त और गवाह हो, आपको जज़ाए खैर नसीब हो। फिर नईम अबू सुफियान के पास से उठे और सीधे अपनी कौम बनु गतफान के पास पहुँचे और इनसे वही बातें की जो बनु सुफियान से की थी, और इन्हें भी सूरत हाल से आगाह करते हुए इसी तरह डराया जिस तरह अबू सुफियान को अंदरूनी खतरों से खौफजदा किया था। अबू सुफियान ने बनु करीज़ा का इम्तिहान लेने के लिए अपने बेटे को इनके पास भेजा। बेटे ने बनु करीज़ा से कहा, अब्बा जान आपको सलाम कहते हैं और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मुसलमानों का मुहासरा बहुत तवील अख्तियार कर गया है, बहुत तौल अख्तियार कर गया है, जिससे वो हम अक्ता गए हैं। हमने अब फैसला किया है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों से फैसला कुन जंग करेंगे। अब्बा जान ने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम्हें इस जंग में शिरकत की दावत दूँ। कल आपको मुकाबले में शरीक होने के लिए वहाँ आना होगा। ये बात सुनकर उन्होंने कहा, कल तो हफ्ता होगा, ये हमारा मुबारक दिन है, इस दिन हम कोई काम नहीं करते। और दूसरी बात ये कि इस वक्त हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ाई नहीं करेंगे जब तक तुम अपने और कबीला गतफान के 70 मौजूद अफराद हमारे पास गिरवी नहीं रखोगे। हमें ख़तरा ये है कि जब लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर जाएगी तो तुम यहाँ से भाग जाओगे और हमें बेयारो मददगार मुसलमानों का तख्ता मशक बनने के लिए छोड़ जाओगे। तुम जानते हो कि हम ये सिकत नहीं रखते कि अकेले इनका मुकाबला कर सकें। जब अबू सुफियान का बेटा अपनी कौम के पास वापस आया, इन्हें वो सब कुछ बताया जो बनु करीज़ा से सुना था, तो सब ने बैक ज़बान कहा, तुफ बंदरों और खंजीरों की औलादों ने बड़ी कमीनगी का मुजाहिरा किया। बाखुदा अगर वो हमसे गिरवी रखने के लिए एक बकरी का मुतालबा करें तो वो भी हम इनके सपुर्द नहीं करेंगे। इसी तरह नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन की सफ़ों में फूट डालने में कामयाब हो गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने कुरैश और इनके हमनमा कबाइल
پر ایسی تیز آندھی چلائی جس کے ان کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے کے برتن الٹ گئے، کھانے کے چولہے بجھ گئے، چہرے خاک آلود ہو گئے، آنکھیں غبار سے اٹھ گئی۔ دم دبا کر بھاگ جانے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ جب مسلمانوں نے دشمنان خدا کو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو عزت و سرفرازی نصیب فرمائی اور دشمن کے لشکر کو شکست فاشے دوچار کر دیا۔ غزوہ احزاب کے بعد حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک انتہائی قابل اعتماد حیثیت اختیار کر گئے۔ انہیں بہت سے فرائض سونپے گئے اور کئی موقع پر لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ تھمایا گیا۔ فتح مکہ کے دن ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کو بغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو قبیلہ غطفان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے دیکھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا، یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے؟ اس نے بتایا، یہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نے کہا، غزوہ خندق میں اس نے ہمارے ساتھ ایسا داؤ کھیلا کہ جس سے ہم چکرا گئے۔ باخدا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا اور آج جھنڈا ہاتھ میں لیے اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے لشکر اسلام میں شامل ہے اور ہم سے لڑائی کرنے آ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔